نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کے حوالے سے تو مشہور ہے. جہاں لوگ احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں ذہن میں ان کے یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ یہاں پر احتجاج کر کے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا شاید پریس کلب ہی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے. دور دراز کے علاقوں سے جو بھی یہاں پر آتے ہیں اسلام آباد میں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھ جائیں اور یہاں پر آ کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. تو پارا چنار سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں، اور وہ حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. حکومت کو ان کے مطالبات پر غور کرنا چاہیے. وزیر داخلہ کا بھی آج پارا چنار کے حوالے سے بیان ہے کہ شاید وہاں کوئی زمینوں کے مسائل ہیں، تو یہ حکومت کا وقت ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ معاملات حل کریں. اور یہ بھی پارا چنار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حکومت اپنی ڈومین میں لے کر تمام فریقین کو بٹھا کر ان کی باتیں سنے اور اس کے بعد اس مسئلے کا حل نکالے، ورنہ یہ ایریا بڑے کسی خطے بڑے امن و امان کے حوالے سے ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. حکومت کو اس پر بر وقت سوچنا چاہیے اور فریقین کو بٹھا کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ ساری چیزوں کو پولیٹیکل کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کا ضرور حل نکالنا چاہیے. وزیر داخلہ کو، حکومت کو اور پارلیمنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو، وہ 25 کروڑ عوام کی نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ فریقین کو ساتھ بٹھائیں، حکومت بیٹھے، فریقین بیٹھے. جب مل کر بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہے. تو حکومت کو اس پر ضرور توجہ دینے کی. صحیح کمزوری حکومت کی ہے، جھوٹی تسلی ہیں. اس موجودہ حکومت کی ہے، میں اس موجودہ حکومت سے سوال کرتا ہوں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچے سوال کرتے ہیں آپ سے، یقینی صورتحال ہے، حکمران کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتا ہے، اور یہ جو کوئی شرارت کرنے والا ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے حکومت کی طرف سے، حکومت کے اداروں کی طرف سے. اور یہ جنگ جو ہے یہ ان کی ماں پہ ہو رہی ہے. نہ سنی جنگ چاہتے ہیں، نہ سنی جنگ چاہتے ہیں، رشیا جنگ چاہتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا چاہتے ہیں. غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ غریب علاقے میں رہتے ہیں، ان کے پاس سورسز آف انکم نہیں ہیں. جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اکنامک ڈیولپمنٹ یا تجارت کو ترقی نہیں مل سکتی. بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن امان لے کے، لیکن امن تو اس صورت میں آئے گا جب حکومت چاہے گی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ادھر IGFC تھے، مظہر شاہین نام تھا. جب یہ شیعہ سنی جنگ ہوئی تو وہ اپنی توپیں نکال کے باہر آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے فائر ہوتا ہے، جہاں پر فائر ہوگا ادھر میری توپ کی گولے گریں گے ادھر. میں کہتا ہوں کہ وہ جب تک IGFC رہا 1.5-2 سال ایک جنگ بھی نہیں ہوئی، ایک بار بھی حالات خراب نہیں ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ there is will, there is way. جب دل ہی نہیں ہے، جب تمہارے ارادے ہی نہیں ہیں، تو پھر تم کس طرح حالات کو ٹھیک کرو گے. اس ایڈمنسٹریشن کا اتنی بہت بڑی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی موجودگی میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی شرارت تو ہے، کوئی نہ کوئی اور مقاصد ہیں لیکن یہ ملک اس حالات میں نہیں چل سکتا. یہ ملک جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ہم اس مقصد سے ہٹ گئے، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ تباہی جو ہے یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہے، اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک برا اومن ہے، برا وہ سوچ ہے وہ ہم ایسا پاکستان دیں کہ وہ اس میں رہنے کے قابل نہ ہو. ایک دوسرے کو تقسیم کر کے لڑایا جا رہا ہے. مجبوراً میں جذبات میں آ گیا، مجھے غصہ ہے اس وجہ سے لڑایا جا اس لیے رہا ہے کہ ہمارا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہے لڑائی. اگر زمینوں کی لڑائی ہے تو زمینوں کا فیصلہ کیا جائے آپس میں. ان چند باتوں کے ساتھ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں. ہمارے لوگ اہل سنت کے بھی مارے گئے، شہید ہوئے، ہمارے بھی لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھ لیں تری منگل میں 4 اساتذہ 3 مزدوروں کو مارا. اس کیس کی پروگریس کیا ہے، کس کو پکڑا گیا؟ دیوان سے 11
लोग ये जंग जो है ये अभी आखिरी नहीं होनी चाहिए। 5 जो है वो वो खत्म मारे हो चुकी गए, है। शहीद हुए, आप लोग हमारा नुकसान कोई कर भी सब चुके हो। बेगुनाह थे। आप लोगों को डॉलर भी मिल 11 रहे लोग जो हैं। थे वो जंगल से वो लेके आ मैं रहे कल थे पेशावर में अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल लकड़ी में ला रहे थे। जख्मियों की जब हम लेकिन इयादत बुरी कर रहे हालत थे तो उसमें एक ऐसा है, जख्मी इसको भी था किसी सूरत भी जो आप हमें बर्दाश्त देख रहा था बर्दाश्त और करने सुन वाली रहा था। सिचुएशन नहीं है। Thank बस you. चंद बातों लेकिन के साथ अगर मैं आप उनकी हालत समझता हूँ देखते काफी तो है। मैं मेरा और दिल में मतलब जब मेरी तक दिल में हुकूमत नहीं जाएगी ये अमन नहीं आ सकता। ये है कि दो फर्कें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो फर्कें के दरमियान जमीनी तनाज़ की बात कर रहे हैं। वो इसमें सीरियस मैं नहीं है। फिर तो कह रहा हमारा हूँ कि मुतालबा अगर है कि वो अपने सीरियसनेस फर्कें का के दरमियान मुजाहरा जमीनी करें तनाज़ और है। वहाँ पे अगर तनाज़ात है तो उनको हल किया वज़ीर जाए। आला की वहाँ टिकट, कमीशन बनाया जाता है, वज़ीर वो आज़म से, कमीशन का वहाँ पे फिर कोई लोकल जवाब नहीं होता, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन से को हल नहीं किया मैं ये जाता। पूछता वहाँ हूँ पे लोग शहीद होते हैं, लोग कि मारे आपने जाते हैं, जुडिशियल लेकिन उनको सजा नहीं कमीशन भी मिलती, बनाया जिसकी था। वजह से तसलसल सॉरी, के साथ आप आपने देखेंगे लैंड कमीशन बनाया ड्यूरिंग था। डिकेड्स, आप डिकेड में लैंड लड़ाइयाँ कमीशन जारी में हैं, वहाँ के लोग आपने थक चुके कई हैं कि हमें महीने अमन लगाए। चाहिए। और अभी जो और रिसेंटली जो सबसे आपने बुनियादी कई चीज़ है कि चक्कर रास्ते लगाए को पुरअमन बाराचीनार किया के। जाए, रास्तों को जो खोला कि जाए, DC जो बुनियादी ज़रूरत है वो पहुँचाई सरबराह जाए ने और बना हुआ मुस्तकिल था। अमन के लिए वहाँ पे काफी नहीं हमने